Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. السلام علیکم ناظرین. آزاد کشمیر جنت نظیر وادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. وادی کشمیر قدرتی حسن سے مالا مال ہے. یہاں کی زرخیزی اور پہاڑ پوری دنیا میں مشہور ہیں. اس لیے آزاد کشمیر کو چھوٹا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے. کشمیر کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں. یہاں کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے پاکستان بھر اور دوسرے ممالک سے پورا سال سیاحوں کا تانتا لگا رہتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آزاد کشمیر کے 10 بڑے سیاحتی مقامات کے بارے میں بریف کریں گے جو انتہائی خوبصورت مقامات ہیں. اگر آپ سیاحت کے شوقین ہیں تو آپ کو ان 10 مقامات کا وزٹ کرنا بہت اچھا لگے گا. تو ان 10 خوبصورت مقامات میں سے جس جگہ کو ہم نے سب سے پہلے نمبر پر رکھا ہے وہ ہے آزاد کشمیر کی خوبصورت وادی نیلم. وادی نیلم کو آزاد کشمیر کی مشہور ترین جگہ سمجھا جاتا ہے. سال بھر لاکھوں کی تعداد میں سیاح اس جگہ کا رخ کرتے ہیں اور اس کی خوبصورتی سے سیاح لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ وادی نہایت ہی خوبصورت اور دلکش وادی ہے. یہ وادی قدرتی حسن سے مالا مال ہے. یہاں کے مشہور علاقے شاردا، کیل اور کیرن بہت ہی زیادہ مشہور ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں. نمبر 2 پر ہم نے جس خوبصورت جگہ کو چنا ہے وہ ہے وادی لیپا. یہ وادی مظفر آباد سے 105 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ وادی آزاد کشمیر کی سب سے دلکش اور خوبصورت وادی ہے. یہاں کی زرخیزی اور خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں. یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں یہاں پر بہت زیادہ برف پڑتی ہے. یہاں پر جانے کا بہترین موسم جون سے اگست تک کا ہے کیونکہ اس دوران یہاں پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے. تو نمبر 3 پر جس جگہ کو ہم نے رکھا ہے وہ ہے رتی گلی جھیل. یہ نہایت ہی خوبصورت جھیل ہے. یہ قدرتی جھیل ہے جو آزاد کشمیر کے خوبصورت مقام وادی نیلم میں موجود ہے. اس کی سطح سمندر سے بلندی 12,130 فٹ بنتی ہے. یہ جھیل اپنی دلکش خوبصورتی کی وجہ سے سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے. تو کیمپنگ کے شوقین حضرات اس جگہ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت جھیل ہے یہ. تو نمبر 4 پر ہم نے رکھا ہے شونٹر لیک کو. یہ بھی ایک قدرتی لیک ہے جو شونٹر ویلی میں موجود ہے. اس وادی کے وزٹ کے لیے بہترین دن مئی سے اگست کے درمیان کا وقت ہے کیونکہ باقی دن یہاں پر بہت زیادہ برف باری کی وجہ سے جانا نہایت ہی مشکل ہو جاتا ہے. شونٹر لیک اپنی دلچسپ خوبصورتی کی وجہ سے سیاحوں کا مرکز بنی رہتی ہے. تو کیمپنگ کے شوقین حضرات یہاں بھی کیمپنگ کر سکتے ہیں. تو نمبر 5 پر ہم نے رکھا ہے تولی پیر کو. تولی پیر جو کہ بلند و بالا پہاڑیوں پر موجود ایک خوبصورت جگہ ہے جس کی سطح سمندر سے بلندی 8,800 فیٹ بنتی ہے. اس جگہ پر جانے کا بہترین وقت موسم بہار کا ہے. یہ جگہ نہایت ہی خوبصورت ہے اس لیے گرمیوں میں سیاح کثیر تعداد میں اس جگہ کا رخ کرتے ہیں. یہ جگہ اسکول کے کیمپنگ کے لیے نہایت ہی مفید سمجھی جاتی ہے. تو نمبر 6 پر ہم نے جس جگہ کو چنا ہے وہ ہے پیر چناسی. پیر چناسی ایک درگاہ اور سیاحتی مقام ہے جو کہ آزاد کشمیر کی مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک مقام ہے. یہ جگہ مظفر آباد سے صرف 2 گھنٹے کی مسافت پر موجود ہے. یہ جگہ بھی قدرتی حسن سے مالا مال ہے. یہاں پر بھی جانے کا بہترین وقت تقریباً پورا سال ہی ہوتا ہے لیکن صرف اور صرف برف کے موسم میں جانے میں تھوڑی بہت مشکل آتی ہے. یہ مظفر آباد سے 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور اس کی سطح سمندر سے بلندی 2900 فیٹ بنتی ہے. یہ علاقہ پیراگلائیڈنگ اور سنو جیپ ریلی کے لیے بھی بہت مشہور سمجھا جاتا ہے. تو نمبر 7 پر ہم نے لیا ہے بنجوسا لیک کو. بنجوسا لیک ضلع پونچھ کا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے. یہاں پر ایک قدرتی جھیل موجود ہے جو کہ اپنی قدرتی حسن کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے. یہاں پر پورا سال لاکھوں کی تعداد میں سیاح جگہ کا رخ کرتے ہیں. یہاں پر پائن کے لمبے درخت ہیں جو کہ جھیل کی چاروں طرف قدرتی حسن کا خوبصورت نظارہ پیش کرتے نظر آ رہے ہیں.
تو نمبر 8 پر ہم نے لیا ہے وادی جہلم کو۔ وادی جہلم آزاد کشمیر کی ایک خوبصورت وادی ہے۔ اس خوبصورت وادی کا علاقہ لمبائی کے لحاظ سے 50 کلومیٹر رقبے پر محیط ہے، جو کہ دریا جہلم کے دونوں کناروں پر موجود ہے۔ وادی جہلم کے لوگ مہمان نوازی کے لحاظ سے بھی بہت مشہور ہیں۔ یہاں کے پہاڑی علاقے قدرتی حسن سے مالا مال ہیں۔ وادی علیپا بھی اسی وادی کا ایک مشہور حصہ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نمبر 9 پر رکھا ہے ہم نے راولا کوٹ کو۔ یہ علاقہ آزاد کشمیر کے ضلع پونچھ میں واقع ہے۔ یہ علاقہ اسلام آباد سے 80 کلومیٹر دور اونچی پہاڑیوں کے درمیان ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے، اور یہاں پر وزٹ کے لیے بہترین دن موسم گرما کے دن ہیں۔ تو اس ویڈیو میں نمبر 10 پر جس جگہ کو ہم نے چنا ہے وہ ہے مظفر آباد قلعہ، یعنی کہ ریڈ فورٹ کشمیر۔ یہ قلعہ آزاد کشمیر میں آثار قدیمہ کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس خوبصورت قلعے کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں سیاح لوگ تشریف لاتے ہیں۔ یہ دریائے نیلم کے کنارے واقع ہے۔ اس قلعے کو مظفر آباد قلعہ بھی کہتے ہیں، جو کہ فن تعمیر کے ایک بہترین نمونہ بھی ہے، جو کہ آزاد کشمیر کے ایک مشہور ورثے والا قلعہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ساتھ ساتھ ہمارا چینل کشمیر لینڈ سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔